وزیر اعظم نے گزشتہ روز 5 سالہ قومی اقتصادی پروگرام اڑان پاکستان کا اعلان کیا ہے، تو وہ ڈیجیٹل اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، کیا ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر معاشیات سجاد سید صاحب۔ تھینک یو سو مچ سجاد صاحب، 300 پیشنٹ، نیا سال آپ کو بھی مبارک ہو بھائی۔ تو ذرا بتائیے گا کہ ہم کچھ چیزوں کا ہم نے احاطہ کیا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ جی حکومتی اقدامات، پھر اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا، لیکن ہم جو یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹرز کتنے ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری اصل معیشت کی گروتھ پہ، اور اس کا عوام کی حالت زندگی پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ایکسپلین کریں سب سے پہلے۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بہت سی والیٹیلٹی آتی ہے، اور شارٹ ٹرم فلکچویشنز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر لانگ ٹرم کریکشنز بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا پچھلے 2024 کے اندر 5 کنزیکٹیو ریڈکشنز کی ہیں پرائم ریٹ میں، ٹھیک ہے، جو کہ اب ایک زمانے میں 21-22% پہ پہنچا ہوا تھا، وہ 13% پہ آ چکا ہے۔ پراپرٹی مارکیٹ کے اندر بھی ییلڈ آپ کی بہت کم ہے، اور اسپیکولیٹو بائنگ آف ڈالر اور فارن ایکسچینج پہ بھی کافی اب جو ہیں وہ ریسٹرکشنز آ چکی ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی جا کے خرید لیتا تھا، اب تو کافی ریسٹرکشنز ہیں۔ افغان ٹرانزٹ کے اندر جو بہت سارے ڈالرز لیک ہو رہے تھے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں، جی بالکل، وہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو بہت بڑا آپشن یہ ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں کم ہوتا ہے اور گرتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ایک رسک فری ریٹرن ہوتا ہے۔ جب وہ رسک فری ریٹرن کم ہو جاتا ہے تو لوگ پھر رسک اورینٹڈ ریٹرن کی طرف جاتے ہیں، وچ از ون ریزن وائی اسٹاک مارکیٹ کے اندر تھوڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اوپر ہوئی ہے۔ پلس یہ کہ آئی تھنک تھوڑا سا کانفیڈنس روپی میں ریسٹور ہو چکا ہے، کیونکہ اسٹینڈرڈز اینڈ پور اور یہ جتنی بھی بڑی بڑی ایجنسیز تھیں، ان کی پچھلے سال پریڈکشن تھی، مطلب میں آپ کو 6 مہینے پرانی بات بتا رہا ہوں، 6 مہینے نہیں 1.5 سال پرانی بات، کہ 2024 کا پروجیکٹڈ ریٹ آف روپی ٹو ڈالر 327-328 پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پورے 2024 میں وہ کہاں رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ اور اس میں جو ڈالر سے اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، اس میں obviously چیزوں کے اندر ابھی بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے اندر کچھ گورنمنٹ کے ایسے ڈیسیجنز تھے اسحاق ڈار صاحب کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آپ کی جو امپورٹس پہ کافی پابندی لگائی، جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوا، پھر کافی ساری پابندیوں کی وجہ سے پھر ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، تو وہ ڈالر ایشو نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک چیز مجھے بتائیے گا، وزیر خزانہ کل ہی پرسوں فرما رہے تھے کہ جی چیریٹی پہ ملک نہیں چلتے، ٹرو، انہوں نے کہا ٹیکس پہ چل سکتے ہیں۔ اتنی ٹیکس ڈریون اکانومی، ہمیں تو ایکسپورٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ پہ کرنا چاہیے۔ اب کتنا برڈن ہم سیلری کلاس پہ مزید ڈالیں گے؟ اب نیا بجٹ جب آئے گا تو کیا ہم یہی ڈرتے رہیں کہ کیا مزید ٹیکس لگ جائیں گے؟ کیونکہ ہم تو ریلائی ٹیکس پہ کریں۔ دیکھیں پاکستان کسی بھی اکانومی کے اندر جو اکنامک پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ ٹریڈ آف ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز کو صحیح کرتے ہیں، آپ کو دوسری چیز ٹالریٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بٹنس پریس کیا اور ساری پرابلم سالو ہو گئی۔ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت جو ہے وہ شاید پروجیکٹڈ پہلی دفعہ ڈبل ڈیجٹ میں آنے کی امید ہے، 10-11%۔ ایک ہیلدی اکانومی کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از آلموسٹ 20-21%۔ بٹ اس میں فیئر شیئر سب کا ہوتا ہے نا؟ فیئر شیئر سب کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دوسری بہت بڑی پرابلم یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈائریکٹ ٹیکس ریونیو ہے جو کہ انکم اور ویلتھ سے آ رہا ہے، وہ اس کی پرسنٹیج ابھی بھی بہت کم ہے۔ تو اور اس کو مانیٹر کرنا، ڈاکیومنٹیشنز، چیکس اینڈ بیلنسز کی بھی کمی ہے۔ تو گورنمنٹ اس کو امپروو کرنے کے لیے، اور یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں اور گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو، تو اس کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی لگاتی رہتی ہے۔ اچھا، ایک دو المیہ بھی کوئی ایک نہیں ہے نا؟ جی بالکل، یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بھی پے کریں ایٹ سورس، اور اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز بھی پے کریں جہاں مرضی جائیں۔ اور انڈائریکٹ ٹیکسز آر یور میجر ریزن فار انفلیشن۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موسٹ پیپل مائٹ ناٹ اگری ود می، the health of Pakistan's economy is very closely correlated to the international oil prices۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے سال سے آئل پرائسز کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے، تبھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوا ہے، اور پہلی دفعہ بہت عرصے بعد سرپلس میں بھی آیا ہے، اور پہلی دفعہ انفلیشن بھی اس لاسٹ کوارٹر میں سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے۔ ہماری اکانومی کے اندر جو انفلیشنری فینومینا ہے، اٹ از مور کاسٹ ڈریون، اٹس مور کاسٹ پش رادر دین ڈیمانڈ۔ مجھے یہ بتائیے، گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کی وجہ سے بھی تو انفلیشن جی گورنمنٹ اسپینڈنگ وجہ سے بالکل انفلیشن ہوتی ہے، اٹس اے کمبینیشن آف تھنگس۔ لیکن جو میرے کچھ اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 22% پہ آپ نے پرائم رکھا ہوا تھا، ابھی کم ہوا ہے۔ اگر میرے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور مجھے بینک میں رکھ کے 90 لاکھ 1 کروڑ روپے پیسو انکم مل رہی ہے، میں کیوں رسک لے کے فیکٹری لگاؤں گا یا بزنس جنریٹ کروں گا؟ کس کو امپلائی کروں گا؟ میں انویسٹ کیوں کروں گا میں انویسٹ؟
پراپرٹی مارکیٹ کے اندر بھی اٹس اے بائرز مارکیٹ, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو گئے ہیں پراپرٹی مارکیٹ کے اندر. اب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو جو آپ کے پیسے لگتے ہیں ان پہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیا ٹرینڈ ہے, اب تو یہ بتایا جاتا ہے کس ملک میں کس شہر میں زیادہ بلینئرز ہیں. جی, دیٹ شوز دیئر اسٹرینتھ اور دیئر اکانومی. بالکل. سو ہمارے یہاں شو نہیں کرتے, ہمارے یہاں وہ شو نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, تبھی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. ورنہ پاکستان سے مجھے لگتا ہے ٹاپ لسٹ میں کوئی نہ کوئی. بالکل, وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں جو ڈیٹا ریلیز ہو چکا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس اکانومی کے اندر ڈاکیومنٹیشن کی کمی ہو, وہاں پہ پالیسیز جو ڈیٹا بیسڈ پالیسیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی افیکٹولی امپلیمنٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آخر کہتے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ریاست سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہوتا. جی, لیکن یہاں پر آ کر گھٹنے کیوں ٹیک دیتی ہیں گورنمنٹس, جب وہ ریٹیلرز کے پاس جاتی ہیں یا پھر وہ ایسے مافیاز کے پاس جاتے ہیں یا جن سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں. وہاں پر منت سماجت پر تاجر دوست اسکیم یا فلاں اسکیم کہ جی آپ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ 1000 روپے ٹیکس دیتے ہیں, آپ 10,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں موت کے فرشتے کو اپنے گھر کا رستہ کیوں دکھاؤں. دیکھیں, ٹیکس جو ہے نا, ٹیکس کا جو سوال ہے وہ پاکستان میں اٹس اے چکن اینڈ ایگ کوسچن. ٹیکسز آر کلیکٹڈ اینڈ دے آر کلیکٹڈ ٹو کریٹ اے بومرینگ ایفیکٹ. میں ٹیکس دیتا ہوں, میرے پاس واٹر کنزروینسی ٹیکس آتا ہے, لیکن پوری زندگی ٹینکر پہ گزری ہے. جی جی, آپ سڑک پہ جائیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں, ایجوکیشن پبلک بیکار ہے, ہیلتھ سیکٹر بالکل ناقص, اور جو ہے وہ بھی وہاں پر سیکورٹی پرائیویٹ گارڈ آپ کو چاہیے, بجلی جنریٹر آپ کو چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ بہت سے لوگ ٹریول کر ہی نہیں سکتے. تو obviously لوگ پوچھتے ہیں بھائی کس چیز کا ٹیکس دیں. ہر دفعہ حکومت آ کے کہتی ہے کہ ہم آپ ٹیکس دیں گے تو ہم امپروو کریں گے, اور عوام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں اور امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, یہ ایک امپیس ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک عوام کا کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوگا, وہ بلڈ نہیں ہوگا کہ واقعی یہاں پہ ایک سنسیئر لیڈرشپ ہے جو کہ واقعی پیسے خرچ کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کتنی گلیئرنگ انیکوالٹی ہے. ایک طرف 3 وقت کا کھانا میز پہ رکھنا مشکل ہو گیا, دوسری طرف آپ پاکستان کے کچھ حصوں میں, کچھ شہروں میں جائیں, وہاں پہ آپ کی گاڑیاں دیکھیں گے تو جو باہر کے ڈیولپڈ کنٹری سے لوگ آتے ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل کیسے افورڈ ہو رہا ہے. مذاکرات کے لیے جب جایا کرتے تھے, یہ تو یہ جو افسران جو مذاکرات کے لیے جاتے تھے وہ دینے والوں سے زیادہ بالکل. تو جب تک یہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی, عوام کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں ہو سکتا. ابھی تو بجلی کے بل گرمیوں میں آنے ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے اس ٹھنڈ کو آپ یہ سوچ کے انجوائے کریں کہ یہ فری میں مل رہی ہے, ورنہ 80,000 ہزار روپے میں یہ ٹھنڈ آپ اے سی سے حاصل کریں گے. اڑان پاکستان پروگرام یہ کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, ابھی فار ایگزامپل لاسٹ ایئر ان لوگوں نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی بنائی ہے, اور وہ بھی اسی کا ہی ایک سمجھیں ایک طرح کا حصہ ہے کہ جس میں ون ونڈو آپریشن کے تھرو دے آر فیسیلیٹیٹنگ فارن انویسٹمنٹ, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور وچ از اے گریٹ تھنگ. اور بہت سی کمپنیز, بہت سے ملک جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں اس کے اندر, اور پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں ٹورزم میں پوٹینشیل ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو labor force which is your biggest asset, but it's not becoming an asset, it's becoming a liability because اس کی skill, اس کی education نہیں ہے. That's what I'm saying. اور اگر جب تک آپ ان لوگوں کو empower نہیں کریں گے, and we are moving towards a vocational skill set, جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی امپلائبلٹی اور جو ریٹرن ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں فیتھ آن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن, پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو ووکیشنل اسکل پروگرامس چاہیے, آپ کو پالی ٹیکنکس چاہیے, آپ کو ینگ لوگوں کو امپاور کرنا ہے. انٹرنیشنلی اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکولز ان کو بھیجتے ہیں, لیکن اس کے بعد کوئی اسکل ان کو لائف اسکل سکھائیں, آپ لائف اسکل پلمبنگ سکھائیں, آپ ان کو بالکل ووڈ ورک سکھائیں, میٹل ورک سکھائیں. بچوں کو جو فار ایگزامپل فنش اسکول سسٹمز ہیں وہاں پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مارگیج کیسے کام کرتا ہے. سپر مارکیٹ میں آپ کیسے جا کے اپنا جو بل ہے گروسریز کا اس کو کیسے آپ منیمائز کر سکتے ہیں. یہ لائف اسکلز ہیں. ہمارے یہاں وہی ایک وہ تھیورمز پڑھا رہے ہیں, ایک وہ ہے کریکولم وہ پڑھایا چلا جا رہا ہے. بچوں کے اے گریڈ بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گریڈ انفلیشن ایسی ہو رہی ہے کہ ہر بچے کے اے اسٹار اور اے آ رہے ہیں, لیکن اسکل اور امپلائبلٹی اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. دیز ڈیز کہ بھائی یہ یہاں لکھا ہوا ہے, مجھ سے دوبارہ لکھوا رہے ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ آف دس. ایگزیکٹلی, کیا رٹا لگا کہ میں کیا سیکھوں گا اس سے. تو آپ کے میٹرکس ہی غلط ہو گئے نا یہاں پہ فنڈامنٹلی. دیٹ از دی بگیسٹ پرابلم. آئی ٹی سیکٹر ہمارے یہاں بہت زبردست جا رہا ہے, لیکن بیکاز آف بیچ میں جو یہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کی اسپیڈ کا ایشو, اس وجہ سے بھی بڑی مشکلات ہو رہی ہے. 3.2 بلین کیا کیا جا سکتا ہے ابھی تک ہے ہمارا. دیکھیں انٹرنیٹ کی اسپیڈ تو ہم سب کو پتا ہے کیوں, وہ فائر وال کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کے, اور اس کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے ان بزنسز کا جو کہ آن لائن چل رہے تھے یا جو ای کامرس چل رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں اکانومی کو اوپن کرنا پڑے گا, اور ہمیں جو اپنی ویکنیسز ہیں ان کو امبریس کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم کچھ فنڈامنٹل چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ
ट्रिवियली सुपरफिशियली कॉस्मेटिकली चीज़ों को सही करते रहें, वो शॉर्ट टर्म में सही हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म में वही प्रॉब्लम्स वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इट डजंट हैपन. हम यहाँ पर बात करते हैं कि IMF का फोकस इस चीज़ पे है कि जी आप अपनी चीज़ों को बेहतर करें, लेकिन उसी IMF के सामने इन्हीं वज़रा के जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में इजाफा होता है. जी, और आप देखें ना बहुत बड़े कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं पाकिस्तान के जिनमें अभी भी प्रोविंशियल टैक्स है लेकिन फेडरल टैक्स नहीं है. हाँ जी, दे आर गोइंग स्कॉट फ्री. तो जो एक सोशल इनजस्टिस है, जो कि एक इकोनॉमिक इनजस्टिस है, जो कि एक इनइक्विटी, जो एक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वो लोग देख रहे हैं और उसकी वजह से लोग जो हैं वो दे आर बिकमिंग वेरी डिसइल्यूजन्ड. चलें, थैंक यू सो मच सज्जाद साहब फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया और आपने वक्त दिया हमें. और भाई बात ये है कि बातें उस वक्त तक कुछ नहीं करते जब तक आप उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी ना रखें, एक डेडिकेशन ना रखें. जब तक आप कमिटमेंट के साथ साथ आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो सकती.